السلام علیکم۔ دیکھیے، یہ میتھ کے لحاظ سے یعنی حساب کے لحاظ سے بھی یہ 1 کے ساتھ اگر ایک زیرو لگا دی جائے تو 10 بن جاتا ہے، 2 زیرو لگائیں تو 100 بن جاتا ہے، یعنی 100 بن جاتا ہے۔ اسی طرح زیرو زیرو بھی آگے بڑھاتے جائیں تو آپ کی کتنی بڑی رقم بڑھتی چلی جاتی ہے۔ یہ 1 جو گویا توحید ہے، ایمان خالص ہے کہ اللہ اکیلا ہے، ایک اکیلا مالک ہے۔ اگر اس کو زیرو کر دو، اس کے اندر شرک لے آؤ، تو باقی سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ یہاں میتھ کے لحاظ سے بھی یہی ہے کہ یہ جو پہلی اکائی 1 ہے، اگر اس کو زیرو کر دو، یہ ساری رقم جو ہے یہ پیچھے چاہے بڑی بڑی رقم کیوں نہ ہو، ساری کی ساری زیرو اور ڈیبٹ میں چلی جاتی ہے۔ تو اللہ کے بندو، اس طرح مثالوں کے ذریعے بات سمجھائی جا رہی ہے کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے اگر عقیدے کے اندر ایک شرک یا آدھا شرک بھی رہا، اور کسی قسم کے شرک کا شائبہ آپ کے اندر رہا اور آپ کی موت آ گئی، آخری موت، چاہے وہ پکار کا شرک ہے، آپ یا علی مدد پکارتے ہیں، یا رسول مدد پکارتے ہیں، یا ابراہیم اگسنی، یا عبد القادر جیلانی، یا محی الدین چشتی، اگر کوئی پکار لگاتے ہیں کسی کے ساتھ بھی، تو آپ کے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ زندہ ہیں تو توبہ کرو، اور مر گئے ہیں تو پھر تلافی کا کوئی موقع نہیں ہے۔ کوئی عمل، بڑے سے بڑا عمل بھی اس کمی کو پھر پورا نہیں کر سکتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی ایک نظر و نیاز کر دی 11ویں کی شکل میں، میلاد کی کیک کاٹ دیا، 10 محرم کا شربت کا ایک چھینٹا پی لیا یا پلا دیا، اور واسطے وسیلے کا شرک، رکوع اور سجدے ثابت کرنا تو بہت بڑے شرک ہیں۔ اگر ذرا برابر بھی آپ اپنے ذہن میں کیا پتہ کسی نبی نے دوسرے نبی کو سجدہ کیا ہو، کیا پتہ، اگر خیال بھی اس انداز سے آیا اور وہ جم گیا، تو اس کے بعد آپ کا ایمان ختم ہے۔ انبیاء کے بارے میں کبھی سوچنا بھی نہیں چاہیے کہ انہوں نے اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارا ہو، کسی اور کے سامنے رکوع کیا ہو، سجدہ کیا ہو۔ اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے سورہ الانعام کے اندر نام لے کے بڑے بڑے جلیل القدر 18 نبیوں کا ذکر کر کے ان کے بارے میں کہا کہ اگر یہ میرا نبی میرے علاوہ کسی اور کے سامنے رکوع کرتا، سجدہ کرتا، پکار لگاتا، نظر و نیاز کرتا، کسی اور پر توکل اور بھروسہ رکھتا، کوئی ایک بھی، ابراہیم علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، کوئی بھی ان میں اگر میرے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکتا، رکوع سجدے کرتا، نظر و نیاز یا پکار اور واسطہ وسیلہ، لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو سب کچھ ان کا برباد کر دیا جاتا۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اس انداز سے بھی۔ اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ زمر کے اندر یہی بات بتائی کہ وہاں تو 18 کا ذکر تھا، یہاں سارے نبیوں کا ذکر کر کے بتایا کہ سب نبیوں کو یہ بات بتائی گئی تھی۔ اور بات یہ ہے، آخری نبی ہیں آپ سن لیجئے، لَئِنْ أَشْرَكْتَ، اگر تو نے بھی شرک کیا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تیرا عمل ضائع ہو جائے گا۔ یعنی یہ جو 1 ہے، اگر اس کو زیرو کر دیا، شرک آ گیا اس کے اندر، یہ زیرو ہو جاتا ہے، سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ بات ہے جس کی وجہ سے ہم اپنے پیارے بھائیوں، یہ سارے ہمارے بھائی ہیں، آدم علیہ السلام کے جو بھی بچے ہیں، چاہے دنیا میں پھیل کے ہیں، جس طریقے سے بھی مختلف مذاہب انہوں نے اختیار کر دیا، سارے ہمارے بھائی ہیں۔ اور ان اپنے بھائیوں کو ہم یہ بات بتا رہے ہیں کہ دیکھو، شرک کر کے اللہ کے پاس نہ پہنچنا، مارے جاؤ گے۔ کوئی تمہارے اوپر ترس کا ایک آنسو بہانے والا وہاں نہیں ہوگا، بلکہ تمہارے اوپر لعنتیں برسائی جائیں گی۔ وہاں تمام نیک لوگ ہیں، تمہارے اوپر لعنتیں بھیجیں گے، فرشتے سارے کے سارے تمہارے اوپر لعنتیں بھیجیں گے۔ اللہ کی لعنت تمہارے اوپر اس وقت پڑے گی، اور اس وقت کہا جائے گا کہ ایمان کی دولت ملنے کے بعد پھر تم مشرک بن گئے تھے، کھول کھول کے تمہیں بتا دیا گیا تھا کہ ایمان کیا ہے، شرک کیا ہے۔ قد تبین الرشد من الغی، ہدایت اور گمراہی کو علیحدہ علیحدہ بیان کر دیا گیا تھا، علیحدہ کر دیا گیا تھا۔ قرآن کی روشنی میں اس ابلیس نے تمہارے اوپر، ڈاکو نے، اس ٹھگ نے تمہارے اوپر ڈاکہ ڈالا۔ ایمان کی بات سمجھ بھی گئے تھے، توحید کی دعوت اٹھی تھی، رد شرک کی، کفر بالطاغوت کی، اور تمہیں بتا دیا گیا تھا کہ یہ ایک مسئلہ ہے، قرآن کا مسئلہ، سارا قرآن اسی ایک مسئلے کے گرد گھومتا ہے۔ اسی کے لیے تمہیں پیدا کیا، دیکھنا، شرک نہ کرنا۔ بڑے سے بڑا کوئی اور گناہ ہو جائے، وہ بغیر توبہ کے بھی معافی کی امید ہے، لیکن شرک کے ساتھ اگر تم چلے گئے اللہ کے پاس، تو پھر تمہارے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی، تمہارے لیے پھر دعا کرنا بھی جائز نہیں ہوگی، تمہاری صلاۃ المیت بھی نہیں ادا کی جائے گی شرک کرنے والے کی۔ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتا ہے، کسی اور کی نظر و نیاز کرتا ہے، کسی اور کو رکوع اور سجدے ثابت کرتا ہے، واسطے وسیلے دیتا ہے، کسی اور نظام کے اندر ہے، اسلام کے علاوہ جتنے نظام ہیں سارے باطل نظام ہیں، چاہے یہ جمہوریت ہو، چاہے یہ ڈکٹیٹرشپ ہو، جو بھی کسی طرح کا بھی نظام ہو جو دنیا میں، اسلام کے علاوہ جتنے نظام پائے جاتے ہیں سارے شیطانی، اور سب شیطانی نظاموں سے بڑا شیطانی نظام یہ جمہوریت ہے،
جس کے اندر آج سارے مبتلا ہو گئے۔ حافظ سعید بھی اسی کے اندر کود پڑا، مودودی صاحب بھی اسی کے اندر کودے تھے، اور خادم حسین رضوی جیسا آدمی بھی اسی کے اندر کودے ہیں، اور اس نظام کی وجہ سے آج جو پوری دنیا میں ذلت اور خواری اور افراتفری ہے وہ اسی نظام کی وجہ سے۔ جب تک اللہ کے اوپر ایمان نہیں لاؤ گے، وہ جو ایک ہے اس کو ٹھیک کرو، پہلے ایمان کو ٹھیک کرو، پھر نمازیں، پھر روزیں، حج، عمرہ، زکوٰۃ۔ اگر ایمان کو تم ٹھیک کرنے کے لیے تیار نہیں ہو، شرک آلودہ ایمان ہے، پھر تمہارے اوپر کوئی عمل اللہ کی طرف سے نہیں ہے، تمہاری نمازیں برباد، تمہارے عمرے، حج، زکوٰتیں برباد، تمہارے سب نیک اعمال تمہارے منہ کے اوپر دے مارے جائیں گے۔ یہ مسئلہ ہے قرآن کا مسئلہ، الحمدللہ سے لے کر الناس تک۔ پھر پوری زندگی نبی علیہ السلام کی اسی نقطے کے گرد گھومی ہے، صحابہ اکرام کی زندگیاں اسی نقطے کے گرد گھومی ہے، جسے آج بدل دیا گیا ہے۔ آج جو پوری دنیا میں دین پایا جاتا ہے اسلام کے نام سے، انہیں مولویوں اور پیروں کا ہے، صوفیوں کا ہے، بریلویوں، دیوبندیوں، اہل حدیثوں، سلفیوں، انبلیوں کا دین ہے۔ قرآن و حدیث کا دین نہیں ہے ان کے اندر۔ کوئی مسلک ایسا نہیں ہے، کوئی جماعت ایسی نہیں ہے جس کے اندر خالص قرآن کی توحید و ایمان خالص ہو۔ اس لیے بہت تھوڑے لوگ ہیں، بہت تھوڑے لوگ ہیں جو ایمان خالص کے اوپر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو، باقی جو بچے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے، شرک سے توبہ کریں تاکہ جہنم کی آگ سے یہ بچیں۔ ہمارے بھائیوں، ہم آپ کے ہمدرد ہیں، ہمیں ہمدردی ہے آپ کے ساتھ، کوئی دشمنی نہیں ہے، کوئی آپ سے کوئی اور جھگڑا نہیں ہے، سوائے اپنے مالک کے، کیونکہ ہم اپنے مالک کے غلام ہیں، اپنے مالک کے بندے ہیں، اس کا کھاتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ جو شرک کرے گا، شرک اللہ کو گالی ہے، ہمارے مالک کو کوئی گالی دے اور پھر ہم سے دوستی کی امید رکھے یا ہم سے کوئی حمایت کی یا تعاون کی کسی معاملے میں امید رکھے، یہ اس کے اپنے دماغ کی پھر خرابی ہے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔